عزیزو، کل کی مجلس شاید میں نہیں پڑھوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی وزارت داخلہ نے، سیکرٹری داخلہ صاحب نے، کیا نام ہے ان کا، چاچڑ صاحب جی، عثمان چاچڑ، ڈاکٹر محمد عثمان چاچڑ، ان کی طرف سے یہ لسٹ جاری ہوئی ہے. اس میں 16ویں نمبر پر مجھ پر سندھ میں مجلس پڑھنے پہ پابندی ہے. اور یہ کراچی سندھ ہے نا بھائی، تو یہ 16ویں نمبر پہ میرا نام ہے. کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک کہ اس افسر کو معطل نہیں کیا جائے گا. جو لوگ تھوڑے سے شاید مجھ سے راضی نہیں ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں میں نہیں پڑھوں. تو پھر سب کیوں نہیں لبیک یا حسین بول رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. میرے 2-3 سب ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسے نمبر پہ بیٹھے رہتے ہیں، اس میں جو رہتا ہے کون ایسا؟ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. مجھے بڑی نہایت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. مجھے ایک چند سوالات ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں سے. پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ شیعہ معتبر شخصیات 4تھ شیڈول میں ہیں. سندھ میں کوئی 18 کی تعداد میں پڑھے لکھے معتبر مختلف اضلاع میں شخصیات 4تھ شیڈول میں ہیں. انہیں علاقے کے چھوٹی سطح کے افسران رپورٹ بنا کر اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں اور یہ 4تھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. میرا آپ کے توسط سے اداروں سے سوال ہے کہ پاکستان کا باغی یہ بیچاری عوام ہی ہوا کرتی ہے یا افسران بھی باغی ہوتے ہیں؟ یا افسران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی مفاد اور پاکستان کی امنیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ نااہلی کا عذاب اس ملک کے شہریوں پر افسران کی صورت میں کب تک رہے گا؟ جب آپ کی ریاست کو، جب آپ کے ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، جب پاکستان کو، ہمارے ملک کو مجھ جیسے مولویوں اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ عوام اور اپنے درمیان ہمیں خدمات کے لیے یاد کرتے ہیں، ہر میٹنگ میں بلائے جاتے ہیں، ہر جگہ اچھا مشورہ دینے اور لینے کے لیے بلائے جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ایام ازا کی اور امام حسین کے ذکر کی، اور جب بات آتی ہے ہمارے حقوق کی، اس میں چوتھا نام علامہ ساجد علی نقوی کا ہے. سارے گدھے گھوڑے باندھ دیے، اس میں تکفیری لوگوں کے نام بھی ہیں، مگر میں اپنی تذلیل محسوس کر رہا ہوں. جتنا موجودہ ریاست کے ساتھ، جتنا موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون مجھ جیسے لوگوں کا میرا رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے، اتنا ہی شاید کسی اور کا رہا ہو. میں تذلیل محسوس کر رہا ہوں اس طرح سے نام ڈالنے پر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
کو یہ خیال نہیں ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون فسادی ہے. آپ شاید لسٹ بھی نہیں پڑھتے ہیں جس پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں. اگر اتنی نااہلی ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کرسی پر بیٹھنے کا. اور میں پاک محرم والے انتظام کر لیں, اور مجھے شرم آئے گی اگر انہوں نے کسی اور کو میری جگہ بٹھایا. یہ مجلس کل منعقد ہونے سے پہلے معافی نامہ آنا چاہیے, اس شخص کی معطلی ہونی چاہیے. اور میں تو باب العلم میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا, میں تو ڈیفینس میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا. پھر علی متقی جعفری صاحب کے امام بارگاہ میں نجم الحسن صاحب بھی انتظام کر لیں. اور یقیناً اگر قوم اس انداز سے ان معاملات کو لے گی تو کبھی ہماری عزت بحال نہیں ہو سکتی. یہ مت بولیے آج اتوار کا دن ہے, تمہارے باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو تم اتوار کے دن آفس کھول لیتے ہو. اس لیٹر کو واپس کیا جائے, معافی مانگی جائے, توہین کا ازالہ کیا جائے, ورنہ جو میری قوم, میں نوکر ہوں, اب تک 16 ادارے پاکستان میں بنا چکا ہوں, اسی چوہے اور چھپکلی اور بلی اور جانوروں کے گھر میں رہتا ہوں. بہت پہلے اپنا اچھا مکان بنا سکتا تھا, گاڑی بھی قرضے پر لے کر چلاتا ہوں اس لیے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں. فقیروں کی اولاد ہوں, کسی ماتمی ہوں, عزادار ہوں, خاندانی عزادار لوگ ہیں, اور مجھے کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں, خاندانی طور پر ہمیں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے پر. ذمہ داران سن رہے ہیں, انتظام کریں. کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. میں ایک اور اعلان بھی کرنے جا رہا ہوں. جام شوروں کا گزشتہ 10 سالوں سے جلوس جو ہر سال روکا جاتا ہے, اس سال جام شوروں کے ڈی سی کیپٹن فرید نے اور وہاں کے ایس پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا. وہاں چند زر خرید لوگ, تکفیری لوگ, فسادی لوگ, جنونی لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے, اور اس کی بنیاد پر جام شوروں کی انتظامیہ نے پھر لیت العال سے کام لینا شروع کر دیا ہے. اگر جام شوروں کا جلوس 7 محرم کو نہیں نکلا اور ہمیں 2 دن پہلے یقین نہیں دلایا تو میں خود جام شوروں میں جلوس میں شرکت کے لیے جاؤں گا اور جلوس نکلے گا. آپ کے درمیان میرے کچھ ایسے عزیز بھی تشریف فرما ہوں گے جو میرے اس بیان کو جذباتیت سے تعبیر کر رہے ہوں گے. آپ پر گزری نہیں ہے لہذا آپ کو پتہ نہیں ہے. جامپور پنجاب کا ایک شہر ہے, جامپور, وہاں ہم پر FIR کٹی. پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ جب ہم پر پابندی لگاتے ہیں یا کسی پر پابندی لگاتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے جی, یہ متعلقہ پولیس افسران کو بتاتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو. ہم ایک ملک, ایک قوم ہے, ایک ملت ہے. یہ تذلیل کی کیفیت ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, مجلس پڑھ کر آ گئے, وہاں پر FIR کٹ گئی. ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا کہ ہم اس FIR کو ختم کروانے کے لیے عدالتوں کا رستہ کریں, اختیار کریں. 3 سال لگ گئے مجھے اس FIR کو سیدھا کرنے میں. یہ بہانہ بنائے گی سندھ کی کوئی ضلعی انتظامیہ زبان بند کرنے کے لیے, مگر جان لو ہم میسم تو نہیں ہیں مگر میسم کے مرید ضرور ہیں, اور یہ زبان بند ہونے والی نہیں ہے, بلکہ تمہارے اس رویے سے ماحول خراب ہونے کی طرف جائے گا. موٹا سا, سیدھا سا, روشن سا مطالبہ ہے, یہ چاچڑ کو معطل کیا جائے اور اس نوٹیفیکیشن کا ازالہ کیا جائے. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے, مراد علی شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب, وقار مہدی صاحب, اور آج اداروں کے لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. کور کمانڈر صاحب تک بات پہنچائیے, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟
मगर मैं तो पहले नहीं था, मजलिस तो थी, मैं आइंदा नहीं होऊंगा, मजलिस होगी, मजलिस तो नहीं रुकेगी। और इमाम का जिक्र तो इरादा ए परवरदिगार है, सैयदा की दुआ है, रोने वालों के आंसुओं को लेने के लिए आई हुई है। रिवायत कहती है फी यदिहा खिरकतुन, सैयदा के हाथ में एक रुमाल होता है, तसुम्मु दुमू अल बाकीन, और रोने वालों के आंसुओं को जमा करती है और कहती है तूबा लकुम या अहब्बाई, तुम्हें आफरीन हो ऐ मेरे चाहने वालों।